جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم درس نمبر 5 کے حصہ دوم کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے ایک ریکیپ لے لیتے ہیں کہ ہم نے درس نمبر 5 کے حصہ اول میں کیا پڑھا تھا. ہم نے حدیث قدسی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات ہی نہ بناتے. پھر اس کے بعد ہم نے مدارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اور پھر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں پڑھا تھا، کہ جس کے بارے میں پھر اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 بھی نازل فرمائی. پھر ہم نے مناقب ہاشم پڑھے، اور اس میں ہم نے شام اور یمن کے اسفار کے بارے میں پڑھا، حجاج کرام کی خدمت کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے نکاح کے بارے میں پڑھا، اور پھر عبد المطلب کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے سخاوت کے بارے میں پڑھا کہ حضرت عبد المطلب کی سخاوت اپنے والد ہاشم سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی. آج کے درس کا آغاز ہم نے بئر زمزم اور عبد المطلب کا خواب کی ریڈنگ سے کرنا ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئر زمزم اور عبد المطلب کا خواب. جب قبیلہ بنی جرہم کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں آباد ہو گئی، تو اس وقت بنو خزاعہ کا آدمی عمر بن لہی بنو جرہم پر غالب آ گیا، اور مجبوراً قبیلہ بنو جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا. لیکن وہ لوگ جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر دیا جیسے کسی چیز کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے، اور زمزم کے کنویں کا نشان بھی نہ رہا. جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی تو اس وقت سچے خواب کے ذریعے اس جگہ کے نشانات اور علامات بتلائی گئیں. چنانچہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور خواب میں مجھے کہا احفر برہ، یعنی برہ کو کھودو. میں نے پوچھا کہ برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا. اگلے دن پھر وہی شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا احفر مظنونہ، یعنی مظنونہ کو کھودو. میں نے پھر پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا. تیسرے روز اسی جگہ خواب میں دیکھا وہ کہہ رہا تھا احفر طیبہ، یعنی طیبہ کو کھودو. میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص چلا گیا. چوتھے دن پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا وہ کہہ رہا تھا احفر زمزم، یعنی زمزم کو کھودو. میں نے پوچھا زمزم کیا ہے، اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے. عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے. عبد المطلب نے
قریش سے اپنا خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور علامات کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور ان کے بیٹے حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد وہ کنواں ظاہر ہو گیا۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے عبد المطلب کی نظر۔ نظر یعنی منت۔ زمزم کا کنواں کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ تھا، اس لیے عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ عز و جل نے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ جوان ہو کر میرے بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب ان کی آرزو پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک رات خانہ کعبہ میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے، اس منت کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت اور خواب کی خبر دی۔ سب بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کیجئے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبد المطلب بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر جب قربانگاہ کی طرف جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگیں، اور ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈال کر دیکھیے، کیونکہ اس زمانے میں 10 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا ہوتا تھا۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے۔ قرہ اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ بڑھا کر قرہ ڈالتے جاتے، مگر قرہ عبداللہ کے نام پر ہی نکل رہا تھا۔ پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا تو قرہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ پھر عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو صفا اور مروہ کے درمیان نحر کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس زمانے میں دیت یعنی خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے ہی قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی تھی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے بیٹے، ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو چھان مارا، مگر بنو ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب کی برکات۔ قریش مکہ جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ عبد المطلب کی شان اہل عرب سے بالکل جدا تھی، خود بھی برائی سے رکتے اور دوسروں کو بھی منع فرماتے۔ زنا، شراب، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، ظلم، فساد، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنا، ان سب چیزوں سے روکتے تھے۔ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جا رہا تھا، اسی قدر انوار
اور برکات کا ظہور ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 5 مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس میں آج ہم ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے۔ مفہوم حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل باوجود یہ کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تحمید اور تکبیر کرنے میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تحمید میں مشغول ہو جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں، اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس میں شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ جماعت، یہ مجلس ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا یا راہ گزر بھی محروم نہیں رہتا، لہٰذا اس کو بھی بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المؤمنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجیے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل
اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مدی کی چاندنی دیکھی۔